السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم مقام پر پہنچ چکے ہیں، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی اور اسلام کی جو ترویج ہے اس کا ایک الگ ہی رخ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ رخ ہے جو اسلام کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جس کے دوران یہ سفر مکہ کی نسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ پہلے ہجری سے ہی کارروائیاں، اسلامی کارروائیاں، جہاد اور قتال کی صورت میں معاملات جو ہے وہ چلتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو اس طرح کے بہت سارے مددگار اللہ نے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہجرت کے اسباب ہم پڑھ چکے، سب دیکھ چکے، ہجرت کیوں ہوئی، ہجرت کی گراؤنڈز بنی، جو بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ میں مہاجرین نے جو ہے وہ معاہدہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کس طرح سے کریں گے، اور انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اسراء و معراج اور شق قمر کے بارے میں بتایا۔ آج سے انشاءاللہ ہم مدنی زندگی کا ابتدا کر دیں گے، ہجرت، صحابہ کی ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو آج ہم دیکھتے ہیں جہاں تک ہم کر سکے، تو ادروائز نہیں تو ہم اسے کل مکمل کر لیں گے یا پرسوں، جو بھی ہمارا سلسلہ نیکسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہجرت کے لیے سب سے پہلے صحابہ کیسے نکلے، میں آپ کو اس کے بارے میں چند واقعات شیئر کروں گا کہ ان کے اخراج کیسے ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے آپ جانتے ہیں سارا، لیکن ایک ریویژن بھی ہو جائے گا، یاد تازہ ہو جائے گی کیسے ہوا، کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں، یعنی وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں۔ ہجرت کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ سارے مفادات چھوڑ کر، مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ جان خطرے کی زد میں آنے والی ہے، آگے مشکلات آئیں گی، اور ابھی معاملہ نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، آگے مزید کتنی مشکلات آئیں گی۔ تو ہجرت کی جاتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور صاف ظاہر ہے کہ ہجرت کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اور اللہ کی خاطر، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو پس اس نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی، اور اگر اس نے اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے ہجرت کی تو وہ پھر ہجرت باعث اجر و ثواب نہ ہوگی، وہ پھر دوسرے میننگ میں چلی جائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ طیبہ کے لیے مکہ سے نکلے، ان کا نام ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، صرف لب لباب جو اسٹوری کا ہے وہ یہ کہ یہ جب نکلے اپنی بیوی کے ساتھ، تو جب یہ باہر جانے لگے تو بیوی کے جو گھر والے ہیں وہ پہنچ گئے ان کے پاس اور ان کو روک لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی چلو آپ تو جا رہے ہیں، آپ ہماری بیٹی کو کیوں خوار کرنے لگے ہیں، اس کو تو ادھر چھوڑ جائیں۔ تو انہوں نے زبردستی جو ہے بیٹی کو رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اکیلے ہی جائیں، تو بچہ چھوٹا تھا تو بچہ بھی ان کی بیوی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو پھر اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے تھے وہ پہنچ گئے بیوی کے گھر والوں کے پاس کہ بھئی یہ جو بچہ ہے یہ تو ہمارا ہے، تم لڑکی اپنے پاس جب رکھ رہے تو بچہ ہمیں دو۔ تو وہ ان کے درمیان جو ہے وہ کشمکش ہوئی، اس میں بچے کا ہاتھ نکل گیا، یعنی بچے کو کھینچتے رہے، وہ ادھر کھینچتے رہے، آخرکار بچہ انہوں نے لے لیا۔ اب زوجہ جو تھی وہ کیا کرتی تھی، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہائی پہنچ گئے مدینہ قباء میں جا کر رکے یہ، تو ان کی جو زوجہ تھیں وہ روزانہ اس مقام پر چلے جاتی جہاں سے وہ جدا ہوئی تھیں، اور وہاں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، وہ روتی رہتی تھی اپنے شوہر کی یاد میں۔ دیکھیں یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان قائم رکھی ہے، کہ حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہے لیکن پھر بھی اس کا دل اس کے شوہر سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، کہ ایک بیوی دوسرے گھر سے اٹھ کے آتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے وہ اپنے شوہر کے گھر آ بستی ہے، پھر شوہر کے گھر والوں کو بھی اپنا سمجھتی ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں یہ محبت، یہ جوڑ کون پیدا کر دیتا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت ہی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ جو مسلمان جو بیویاں ہیں نا، ان کا نظام غیر مسلموں کی نسبت بہت مختلف ہے۔
کہ ان کے دل جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ یہ مقید ہیں، قید کی گئی ہیں تمہارے پاس، اللہ کے نام پر تم نے انہیں حلال کیا ہے تو پھر ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرنا، سلوک بھی اچھا کرنا، کہ اللہ کے نام پہ انہیں حلال کیا ہے اور وہ اپنا سب چھاڑ کر آئی ہیں تو پھر ان کا خیال بھی رکھنا۔ بہرحال ہوا یہ کہ ایک ان میں سے رشتہ دار ان کو روز گزرتا دیکھتا، یہ بی بی یہاں کے بیٹھ جاتی ہیں، روتی رہتی ہیں، تو ان کو ترس آیا، انہوں نے جا کے بات کی کہ یار کیوں تم بیچاری ایک بیوی کو بھی تم تنگ کر رہے ہو، ایک بچے کو بھی ماں سے بھی جدا کیا ہوا ہے اور اس کے شوہر سے بھی جدا کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ قباء جا سکتی ہیں اپنے شوہر کے پاس۔ تو وہاں سے تنہا نکلنے لگی، اور وہ تنہا چلیں، اب جہاں تک وہ اللہ اکبر 500 کلومیٹر کا سفر تھا، وہ انہوں نے تنہا کرنا تھا وہ سفر۔ ہوا یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو اس ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑیں۔ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی مخلوق کوئی نہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی اللہ کی مخلوق اور نہیں، تنہا جانا تھا انہوں نے۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا، اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی، مشایعت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے کے لیے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اس میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے، اور اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ تو یعنی اس طرح سے انہوں کی بیوی نے ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو ان سے کفار قریش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا، یعنی تم یہاں امیر ہو گئے ہو، تم بہت آگے پہنچ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ جان و مال اپنا دونوں سمیٹ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری رات چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ تو یعنی انہوں نے اس کے لیے اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کی راہ میں اگر مجھے یہ بھی قربان کرنا ہے تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح مدینہ طیبہ سے ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد اچھا ان کی ہجرت کے درمیان میں ایک واقعہ ہے، یہ جن کے ساتھ سفر کر رہے تھے اس کا نام عیاش تھا۔ تو ہوا یہ کہ بیچ میں ابو جہل پہنچ گیا۔ اب ابو جہل نے ایک کہانی گھڑی اس عیاش کے سامنے۔ وہ کیا کہانی تھی؟ اچھا ابو جہل اور اس کا بھائی حارث دونوں عیاش کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ عیاش تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش کا عیاش دیکھو اللہ کی قسم یہ لوگ محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنے کے لیے تم ایسا کہہ رہے ہیں، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے تنگ کیا تو وہ ضرور کنگھی کرے گی، اور اگر اسے دھوپ لگی مکہ کی شدید تو وہ ضرور سائے میں جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تمہیں صرف دھوکہ دے رہے ہیں، تم یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے دل میں ماں کی محبت آ گئی کہ چلو میں ان کی نظر کو کچھ کر کے آؤں، تو وہ جانے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم میری اونٹنی لے جاؤ، یہ ذرا تیز دوڑتی ہے، تو اگر تمہیں یہ کچھ نقصان پہنچانے لگیں گے تو یہ اونٹنی تمہیں دوڑا کے ان سے نکال کے الگ کر لے گی، تو تم واپس پلٹ آنا۔ لیکن وہ چلے گئے۔ راستے میں ہوا یہ کہ عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ دونوں کون؟ ابو جہل اور حارث، ان کے ساتھ واپس ریٹرن ہو رہے۔ ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر بٹھا لو؟ عیاش نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی پر بٹھا دیا۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے۔ لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو دونوں نے اچانک عیاش پر حملہ کر دیا اور اسے ہاتھ باندھ کر مکہ واپس لے گئے۔ اور جب واپس لے جا رہے تھے تو کیا کہتے؟ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ تو یعنی اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ تو مختصر واقعات ہیں اور مزید بھی ہوں گے، کہ اس دوران جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو ہجرت کے لیے تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ یہ کوئی آسان سفر نہ تھا، اور اگر آپ نے اس کا پریکٹیکل مشاہدہ دیکھنا ہے، یعنی اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہجرت کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے یا کیا ہوا کرتا ہے، اس کی مثال انڈیا سے پاکستان آنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اس مثال کو نظر رکھتے ہوئے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، قریش نے انہیں روکنے کے لیے کیا 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 ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ ہماری جو سیرت کی کتابیں وہاں پہ یہ کمپیریزن ہمیں وہ پریکٹیکلی دکھا دیتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس طرح سے اندازہ کر لے کہ ہجرت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی
چلیں بہرحال کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اچھا جی، آگے ہوا یہ کہ جب سب ان کی جو ہجرت جو ہے وہ طے ہو چکی، صحابہ چلے گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود، اور چند وہ صحابہ جو کسی مجبوری پر جا نہیں سکتے تھے، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ اچھا، اب جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو سارے یہاں سے نکل گئے، اب ان کو شدید غصہ آیا کہ ان کو قابو بھی نہیں کر پائے، اور ان کو ڈر یہ ہوا کہ یہ مدینہ چلے گئے ہیں، اور مدینہ ایک اسٹریٹجیکلی بڑی خطرناک جگہ تھی ان کے لیے، کہ ان کی جو آمد و رفت تھی معیشت کی شام کی طرف جانے کے لیے وہ مدینہ طیبہ سے ہو کے گزرتی تھی، اور ان کو یہی خطرہ تھا کہ یہ وہاں جا کے مضبوط ہو گئے تو سب سے پہلے ہمارا یہی نقصان ہوگا، اس لیے وہ مدینہ والوں سے لڑتے بھی نہیں تھے، ان سے ڈرتے تھے اسی بات سے کہ وہ راہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس چیز نے ان کو بہت زیادہ غصہ دلایا۔ تو اصل نشانی ان کی کون ہو سکتی تھی جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا؟ وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی مکہ میں موجود تھے۔ اس کے لیے جناب یہاں پہ اس کو ہیڈنگ دیتے ہیں قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں۔ دارالندوہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ قریش کی پارلیمنٹ سے مراد ان کی جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے، اور اس کو علماء جب سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں، چاہے وہ عرب ہیں یا برصغیر کے ہیں یا کوئی بھی ہیں، وہ وہاں پہ ایک جملہ لکھا کرتے ہیں کہ یہ تاریخ انسانی کی سب سے گندی اور خطرناک اور غلیظ ترین پارلیمنٹ تھی، اور اس کائنات کے اوپر رونما ہونے والے واقعات میں جو ایک فیصلہ کیا جا رہا تھا لوگوں کی طرف سے، یہ انتہائی غلیظ ترین فیصلہ تھا جو انسانی تاریخ میں ہو سکتا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ تو اس کے وہ 7 لوگ تھے، اس میں ابو جہل، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری، نبیہ بن حجاج اور امیہ بن خلف، یہ وہ 7 لوگ تھے۔ 8واں ان کے ساتھ شیطان تھا۔ شیطان ایک بابے کی صورت میں آ گیا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اس سے پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ اہل نجد، ابلیس نے کہا کہ یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، تو یہ یہاں پہ آپ کی میٹنگ کے درمیان بیٹھنے آیا ہے۔ اصل میں وہ جو ساری گیم تھی، اس گیم کے اندر وہ جو صحیح فیصلہ انہوں نے آخر میں کرنا تھا، اس کے لیے اس کو لایا گیا تھا کہ وہ سرٹیفائی کرے گا کہ تم کیا فیصلہ کر رہے ہو۔ بہرحال جو فیصلے ہوئے، ایک فیصلہ اس میں یہ ہوا کہ آپ کو قید کر دیا جائے اور آپ اسی حالت میں وفات پا جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ آپ انہیں جلا وطن کر دیں، پھر جہاں چلے جائیں گے۔ تو ان کے جو بھی وہ فیصلہ ہو رہا تھا اس کے خلاف جا رہے تھے۔ پھر بدبخت ابو جہل نے فائنل فیصلہ سنایا کہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ تمام قبائل میں سے ایک مضبوط آدمی لیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قاتلانہ حملہ کیا جائے، اور قاتلانہ حملہ بھی اس طرح کیا جائے کہ تمام لوگ ایک ہی بار تلوار ماریں تاکہ کسی ایک کے ذمہ خون نہ جائے، تو سب سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا۔ تو یعنی اس قسم کا انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور پھر وہ جو شیخ لائے تھے جس نے تسلی کروانی تھی ابلیس نے، وہ ابلیس نے تسلی کروا دی کہ بھئی جو تم فیصلہ کر رہے ہو یہی درست فیصلہ ہے اور اسی پر پکے ہو جاؤ۔ یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا۔ اچھا، یہ ان کی ایک تدبیر تھی، اور اس کو انہوں نے بہت زیادہ ہڈن رکھا، اتنا یعنی انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں اسے، انتہائی چھپا کر رکھا کہ کسی کو کانوں کا خبر نہ ہوئی، اور اپنی حرکات و سکنات میں انہوں نے ایسا کوئی شبہ نہ دیا کہ وہ کچھ اس قسم کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر کر دی کہ آپ کے بارے میں اس قسم کا پلان بنایا گیا ہے، اور جس دن ان کا پلان تھا اسی رات کو آپ کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ اب وہ حکم کیسے دیا جاتا ہے؟ اچھا، جو ہی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، اور ہجرت کے لیے آپ کو آپ کی جگہ دکھا دی گئی کہ آپ نے مدینہ طیبہ جانا ہے، اور اس کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی معیت، یعنی وہ اللہ نے ان کو، اچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ رکیں، آپ تب تک رکیں جب تک آپ کو اجازت نہ دی جائے۔ تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تشریف لے گئے، جو غیر معمولی وقت تھا آپ کے تشریف لے جانے کا، دوپہر کا وقت۔ آپ کبھی بھی اس وقت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے، الا یہ کہ بہت زیادہ شدید قسم کی حاجت ہو۔ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً چونک جاتے ہیں کہ یہ ایک غیر روایتی یا غیر فطری وقت ہے آپ کے آنے کا، نارملی آپ اس طرح نہیں آتے ہیں۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانکا ہوا تھا اس وقت تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ یہ ایسا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے ہی تشریف لائے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں یہاں سے ہٹا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل خانہ ہی ہیں، یعنی آپ اپنی بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ساتھ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کیا۔ اچھا یہاں پہ ایک روایت جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلومات دیں کہ آپ میرے ساتھ ساتھی ہوں گے اس سفر میں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رو پڑے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوئی، مجھے آج سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی خوشی میں بھی رویا کرتا ہے۔ غم میں تو لوگ روتے ہیں، کیا خوشی میں بھی کوئی روتا ہے؟ یعنی اس قدر ان کو خوشی اور فرحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبت ملنے کی کہ وہ اس خوشی میں رو پڑے کہ ان کو اتنی بڑا اعزاز ملنے والا ہے۔ اس کے بعد پروگرام طے ہو گیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انتظام شروع کر دیا۔ انہوں نے انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا کیونکہ ہجرت تو کرنی تھی، تو پہلے سے ان کے انتظام میں تھی ساری بات۔ ادھر قریش کا اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکہ کی پارلیمان دارالندوہ کے پہلے پہر کے طے کردہ قرارداد کے نفاذ کے تیاریوں میں گزار دیا۔ اس کے لیے انہوں نے 11 لوگ چنے جنہوں نے تلواریں جو ہے استعمال کرنی تھی، ان کا نیچے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لاتے تھے اور وہاں تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا ہم لوگوں سے فجر کی نماز پڑھنا ہمیں مشکل ہوتا ہے، تہجد تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی سب سے بڑی دیکھیں، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹتے ہیں نا تو ہمارا عام نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں، الا یہ کہ آپ کو شدید حاجت ہو یا آپ کا کوئی شرعی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ جاگیں، ورنہ آپ سو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں، گھر آ کے سو جائیں، آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے آنکھ 3 بجے 4 بجے کھل جائے گی، بس آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ اب جب ہم اس فطرت کے اگینسٹ جاتے ہیں نا تو پھر ہم سے فجر تہجد تو دور، ہم سے فجر بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو ہم جب اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لاتے ہیں تو دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر ہمیں فجر کی نماز بھاری نہیں پڑے گی۔ اصل میں ہم کیوں نقصان میں جا رہے ہیں کہ ہم آپ کی سنتوں سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کے فرامین کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ آگے جی فرماتے ہیں کہ جی اس رات آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور آپ کی سبز جو حضرمی چادر تھی اسے اوڑھ لیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے ہاتھوں تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گی، یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ بالکل اطمینان سے سو جائیں۔ ایک جگہ روایت میں کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات کے بارے میں یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ جو رات تھی انہیں اپنی ساری زندگی میں صرف اس رات پہ یقین تھا کہ آج رات مجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ ہے ایمان۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے بھی لے آیا جائے نا تب بھی میرے ایمان میں رتی بھر فرق نہیں پڑے گا۔ اس قدر ایمان و یقین کے لوگ پکے تھے، صحابہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ اچھا ہم جب یہاں پہ میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں، بعض لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ اور اہل بیت الگ نہیں ہیں، تمام اہل بیت صحابہ ہیں، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ ہیں۔ تو جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں ہم اہل بیت کو نکالتے نہیں ہیں، وہ شامل ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، تمام اہل بیت صحابہ ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا پھر ان کی نظر میں اہل بیت میں امہات المومنین میں صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ گھر والے۔ کون ہوتے ہیں جی؟ گھر والے۔ اور گھر والوں میں کون ہوتا ہے؟ بیوی اور بچے۔ تو پھر وہ 10 بیویاں کہاں جائیں گی؟ وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تاکہ ہم کسی غلط معاملے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سو گئے، تمام جو ہے وہ آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھے، آپ نے نارمل ترتیب کے حساب سے آپ نے دعا مانگی، آپ نے نماز پڑھی۔ آگے وہ یہاں پہ لکھتے ہیں امام صاحب کہ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کا وقت طے تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔
اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ بچانے پہ آ جائے تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ پیچ کھیل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بڑا بہتر داؤ کرنے والا ہے۔ اللہ سب سے بہتر پلانر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا وہ پکی فکس پلاننگ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور وہ بڑے آرام سے بڑے طریقے سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں، مشرکین کی صفیں چیرتے ہیں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں اس وقت پکڑ لی تھیں اور وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، اس موقع پر کوئی بھی مشرک وہاں جو کھڑا تھا ایسا نہیں تھا جس کے سر پہ آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو، تمام کے سر پہ ڈالی تھی، تمام کو ایک نیند آ گئی تھی، وہ ایک ان کی آنکھیں جو ہے وہ ان کی بینائی روک لی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے، اس مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات رات ہی رات میں یمن کے رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ میں آپ کو میپ بھیجوں گا ہجرت کا راستہ۔ اب چونکہ آپ سب لوگ الحمدللہ مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں، آپ نے غار ہرا، غار ثور کے مقامات دیکھے ہوئے ہیں، آپ صحیح سے وہاں سے اندازہ کیجئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا، اور ہجرت کے لیے مکمل راستہ عام راستے کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یعنی وہ جو پوری ٹریولنگ تھی ہجرت کی، وہ نارمل اس وقت کے استعمال ہونے والے راستے کے اگینسٹ تھی، وہ پورا انہوں نے اس کو ٹریک کیا ہوا، ایک ایک جگہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس بک میں تو ایک ایک جگہ کا پورے تعارف موجود ہے، ہر جگہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ رکے، یہاں پہ رکے، اور وہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد محاصرین وقت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو چلے گئے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ مٹی جھاڑنے لگے اور اٹھ پڑے ہوئے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو انہیں ایک یعنی آدمی سو رہا نظر آیا، لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا علی رضی اللہ عنہ نے، لیکن انہوں نے اسے کہا بھی اندر تو وہ سو رہے ہیں ابھی۔ تو صبح ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ جب باہر تشریف لائے تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا بھی آپ کدھر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے ان کو کیا کیا، پکڑ لیا اور انہیں گھسیٹا اور مکے میں گھسیٹتے لائے۔ اب اس دوران انہوں نے کیا کیا، تشدد کیا نہیں کیا، اللہ عالم بالصواب، لیکن ان سے تفتیش کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اب ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو کہ جی وہ علی رضی اللہ عنہ لیٹ رہے تھے، وہ تلواریں لے کر آ گئے، انہوں نے تلواریں مارنے لگے تو انہوں نے چادر یوں کر دی۔ ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ باہر ہی انتظار کر رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ خود باہر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا، اور آپ کو دیکھ کے انہوں نے سوال کیا بھی آپ اس گھر سے کیسے نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد اب گھر سے غار تک کا جو ہے سفر وہ کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر 14 نبوت مطابق 12 سے 13 ستمبر 622 عیسوی کے درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد سادی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے نکل جائیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جاں فشانی سے ان کی تلاش کریں گے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ لازمی آپ کے پیچھے آئیں گے، اور آئیں گے اسی راستے پر جو معمول یعنی عام راستہ ہے مدینہ جانے والا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اچھا وہی ہم نے پرسوں بات کی تھی یا کل، دارالاسباب ہے دنیا۔ اب آپ نے یہ سبب ہی اختیار کیا ہے کہ آپ نے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ چنا ہے، یہ بھی آپ نے ایک سبب اختیار کیا ہے کہ آپ نے راستے کا ایک ان کو چکر دیا۔ آپ دوسرے راستے پر چلے گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، غار ثور آپ نے دیکھی ہوئی ہے کس طرح کی ہے۔ یقین کرے جب میں تو گیا تو غار ہرا تو چھوڑیں، غار ثور کو دیکھ کے ہمت نہیں پڑی کون اوپر جائے، یعنی وہاں تو نہ جانے کا راستہ ہے صحیح سے، پہاڑ پتھر بھی آپ نے دیکھے ہوئے وہاں پہ کس قسم کے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ چڑھنے لگے تو آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور آپ کے پاؤں مبارک کے جو نشان تھے ان کو چھپانے کے لیے آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ کہیں اس سے نشان پہ وہ پیروی نہ کر لیں۔ اور جب یہ حالت آپ کی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو انہوں نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو لے کر دوڑتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، پہلے تو خود چڑھنا مشکل ہے،
پھر کسی کو اٹھا کے چڑھنا، تو یہ اللہ کی کرم نوازی سے ہی ہوا، کرامت ہی ہوئی ہوگی کہ آپ بڑی آسانی سے اوپر چڑھ گئے۔ بہرحال غار کے اندر پہنچے تو غار کے قریب جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ ان کا مقصد تھا کہ اندر سے صاف کر لی جائے، جگہ بنائی جائے، اندر اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو اسے باہر نکال لیا جائے۔ انہوں نے صاف کرنے کے لیے اپنی قمیض اتاری، اس سے صاف کیا اس کو، پھر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف اندر دعوت دی کہ آپ آ جائیں اندر، سب ٹھیک ہے۔ پھر اندر روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تفصیل سنی کہ سانپ نے ڈس لیا، لیکن یہاں پہ اس سانپ وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، بس اتنا تذکرہ ہے کہ کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا، کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا۔ اچھا، جس چیز نے آپ کو ڈسا تو اس کے تکلیف آپ کو اتنی ہوئی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، تو اب دیکھیں یار، ہم پتہ نہیں ہماری قوم کون سی قوم ہے، سمجھ نہیں آتی، اتنی عظیم شخصیت، یار یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، یہ کم فضیلت ہے کہ گود کس کی تھی اور سر مبارک کس کا تھا، آنسو کس کے تھے اور چہرہ کس کا تھا، یہ کم باتیں ہیں۔ فضیلت بیان کرنے کو کیا بیان کیا جائے، یقین کریں یہ چند باتیں ہی کافی ہیں، اور کیا فضیلتیں بندہ بیان کرے۔ جو لوگ نہیں ماننے والے ان کو آپ قرآن کے آیتیں بھی کھول کے پڑھ کے سنا دینا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جن کے اندر ایمان زندہ ہے نا، ان کو تو اتنی بات بھی قربان کر دیتی ہے۔ قربان جائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جن کو اللہ نے اتنی بڑے شرف سے نوازا۔ اچھا، ہوا یہ کہ اب آپ کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کو چھپانے کے لیے آپ اپنے آپ کنٹرول کرتے رہے، لیکن آپ کے جو آنسو نکلے اس سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جاگنے کا باعث بنے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے مجھے تکلیف، کس چیز نے ڈس لیا، تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ تکلیف آپ کی جاتی رہی۔ یہاں پہ لکھا ہو جی، یہ دونوں حضرات 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں غار میں چھپ کر گزاریں۔ اس دوران ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے، سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس جاتے تھے اور مکہ کے قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے، گویا انہوں نے یہیں رات گزاری۔ پھر یہ دونوں آپ کے پھر وہ جو یعنی یہ بیسیکلی انٹیلیجنس کا کام بھی کر رہے تھے کہ قریش کی معلومات کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، وہاں تک پہنچاتے تھے، اور اتنی رازداری سے پہنچاتے تھے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بکریاں چراتے چراتے بکریوں کو غار کے دہانے تک لے جاتے تھے، تو آپ وہاں سے دودھ پی لیا کرتے تھے، یعنی آپ سیر ہو کے دودھ پی لیتے تھے۔ تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ بکریاں چراتے ہوئے جاتے۔ اچھا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لاتے تو وہ جو پاؤں کے نشان ہیں ان کو مٹانے کے لیے اوپر بکریاں چرا دی جاتی تھیں کہ تاکہ وہ پاؤں کے نشان بھی غائب ہو جائیں، کہ کھوجی آئیں بھی تو انہیں پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد قریش نے، صاحب ذرا قریش نے جب علی رضی اللہ عنہ سے تفتیش کی تو ان کو انفارمیشن نہ ملی، تو وہ بہت زیادہ شدید غصے میں آ گئے کہ ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں گرفتار کیا جائے، جو انہیں لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ اور صاحب ذرا کہ بہت بڑا انعام تھا اس وقت کے حساب سے۔ ابو جہل جو لعنتی تھا، وہ خبیث آدمی گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، وہاں جا کر پوچھتا ہے کہ کہاں ہے ابوبکر، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ گھر موجود نہیں ہے۔ تو وہ بچی تھیں، ان کے چہرے پہ اس نے زور سے تھپڑ دے مارا۔ یہ ان کے بد اخلاقی کا اندازہ کر لیں کہ وہ کس حد تک تھے۔ تو آپ کی بالی جو ہے وہ کان سے اتنی زور سے مارا کہ بالی کان سے نکل کر جا گری۔ تو اس طرح ان کا جو غصہ تھا انہوں نے لوگ پیچھے لگائے۔ اب اس کی ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے۔ بہرحال اس کا مختصر ہم صرف اتنا سا میں آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہے صرف ریپیٹیشن کے لیے، کہ قریش اس غار کے دہانے تک پہنچتے رہے، لیکن اللہ کی حکمت غالب تھی، اللہ کا پلان مضبوط تھا، جو اللہ چاہتے تھے ہونا وہی تھا، لیکن وہ اپنے تمام پلان میں ناکام ہوئے۔ یہ تمام سٹوریز آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح پہنچے، فاختہ کے انڈے، جو بھی ساری باتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ان کو ریپیٹ کرنا طوالت کا ہی باعث بنے گا۔ تو بس مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا۔ جب وہ آدمی غار کے پاس پہنچے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جس کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابوبکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت تک واپس پلٹ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا، یعنی بہت کلوز آ گئے تھے کہ ان کی تلاش جو ہے وہ بے سود ثابت ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔
اس کے بعد اب جب یہاں سے آپ تشریف لے جاتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، تو اس راستے میں آنے والے 3-4 واقعات ہیں انشاءاللہ، وہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری، وہاں پر پہنچنا، وہاں پر آپ کا استقبال باذن اللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا۔ کل کی میری ایکچولی کل اور پرسوں ڈے ہے، تو کل کی مجھے چھٹی کا میرا ہے ارادہ، دیکھیں اگر مجھے مل گئی تو کل کلاس ہوگی، نہیں تو پھر انشاءاللہ 2 دن کا آف ہوگا، میں واٹس ایپ گروپ میں اسے اپڈیٹ کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرما لے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کی زندگی کو سمجھنے کی، تمام اعمال کو صحیح طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ آپ پہنچا ہے، اور رمضان ہم سے جو ہے وہ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ یہ 20 دن رحمت کے کیسے گزر گئے ہمیں معلوم نہیں پڑا، آخری 10 دن رہ گئے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان 10 دنوں سے وہ فائدہ اٹھانے کی ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور یا اللہ جب ہم اس رمضان سے نکلیں تو ہمیں مغفورین میں شامل فرما لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو مغفرت حاصل کر چکے ہوں گے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے آنے والے 11 مہینے ایسے گزارنا کہ اگلا رمضان ہمارا اس سے بھی اچھا گزرے۔ یا اللہ ہماری قراتیں قبول فرمانا، ہمارا قیام قبول فرمانا، ہمارا اذکار قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔